الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 سے 281 تک کا مطالعہ آج ہم کریں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے حوالے سے خوشخبری بھی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو پڑھے گا تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے دو بادل یا دو سائبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیے، کی صورتوں میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ رب العزت سے جھگڑا کریں گی۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ یہ صورتیں بس ایسے ہی جھگڑا نہیں کریں گی، اصل میں صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ ہر جو آیت مبارکہ ہے وہ ایک ایکشن پلان ہے جو اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں، ایک منصوبہ ہے، ایک کام ہے جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور قرآن کے انٹریکٹیو ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن کچھ کہے، اللہ تعالیٰ کی زبان ہے نا یہ، جب اللہ رب العزت قرآن مجید کی زبان میں کچھ کہیں تو ہم اٹھ کر وہ کریں۔ یہی مالک اور مملوک کا رشتہ ہے، یہی خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، یہی رب اور عبد کا رشتہ ہے کہ رب کہے اور عبد کرے، خالق کہے اور مخلوق کرے، مالک کہے اور مملوک کرے۔ تو آج کی آیات تو اور بھی اس لحاظ سے ہمارے سیکھنے والی ہیں، بہت سی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور اچھی طرح سے جان سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، سرا وعلانیتاً، چھپے اور ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن کو چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان کے لیے کیا گارنٹی کارڈ ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے کہ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے وہ شخص جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی اور نیکی کا اصل لطف حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنے مال کو اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا نہ سیکھ لے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو خرچ کرنا، اور یہاں خرچ کی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہوئے وہ کسی خاص موقع کا، کسی خاص وقت کا، کسی خاص اس کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کی بنیادی صفت ہے۔ ایک ایسا بندہ مومن جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ مال رات کو بھی خرچ کرتا ہے، دن کو بھی خرچ کرتا ہے، اسے یہ بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اور مجھے کھلے خرچ کرنا ہے یا مجھے چھپے خرچ کرنا ہے، یعنی بس اس کا فوکس اپنی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عند ربہم، جو عند کا لفظ ہے نا، اس کی مفسرین نے بڑی تشریحات کی ہیں یعنی ایک تو وہ اجر ہے، ایک تو وہ بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اس دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور مکافات عمل میں جتنا وہ خرچ کرتا ہے اتنا ہی اس کا مال جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مگر عندہ کا لفظ جیسے ہم کسی بچے کو کہتے ہیں نا کہ یہ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے تمہارے لیے، تمہارے سامنے اتنا کچھ ہے، یہ ٹافیز ہیں، چاکلیٹس ہیں، وہ سب کچھ ہے، مگر میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو میں تمہیں دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، یعنی یہ سب جو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے گا یہ تو ہوگا ہی، مگر وہ جو اللہ کے پاس ہے یقیناً وہ بڑا خاص ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ بہت شاندار ہے۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مال
اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. تو کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہونا دراصل ایک گارنٹی کارڈ ہے. ایک تو آپ دیکھیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں نا سب سے بڑا جو خوف ہے نا وہ غربت کا خوف ہوتا ہے کہ میں کہیں ایسے حالوں میں نہ پہنچ جاؤں کہ میرے پاس کچھ خرچ ہو کرنے کے لیے ہو ہی نہ اور بھوک اور ننگ جو ہے وہ میرے اوپر غالب آ جائے تو پھر میں کیا کروں گا. تو انسان اپنے اس خوف سے اپنے آپ کو سیکیورٹی دینے کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز کیے رکھتا ہے, بچائے رکھتا ہے اور اپنے مستقبل کی جو سیکیورٹی ہے اس کی وہ کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتا رہتا ہے. مگر ایک بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو وہ چونکہ خرچ کرتے ہوئے وہ بے تحاشا خرچ کرنے والا ہے, رات اور دن میں خرچ کرنے والا ہے, کھلے اور چھپے میں خرچ کرنے والا ہے. تو ایسا بندہ مومن کے اوپر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قدر تقوی اور اللہ پر توکل کی ایسی انتہا پر تھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا ایک زبردست سلسلہ شروع ہو گیا. تو بہت سا جو ہے وہ مال غنیمت آتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہونے کی حیثیت سے خمس کے وہ یہ سب حقدار بھی ہوتے تھے. تو وہ خمس ان کے ہاں آتا بھی تھا اور یعنی بہت زیادہ مال آتا بھی تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی فتح کے بعد بہت ڈھیر سارا مال آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا ہی تقسیم کر دیا, دونوں ہاتھوں سے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور ہاتھ جھاڑ کے جب کھڑی ہو گئی تو نماز مغرب کا وقت تھا, روزے سے تھیں اور روزہ افطار کا وقت ہو گیا تھا. تو لونڈی نے کہا کہ اماں جان آپ نے تو اپنے لیے کچھ بچایا ہی نہیں کہ آپ روزہ بھی افطار کر لیتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تم یاد ہی کرا دیتی کہ میرا روزہ ہے. اور میں جب امیجن کرتی ہوں کہ توکل کی کیسی انتہا ہے کہ خرچ کرنے کا کس قدر وہ شاندار جو ہے وہ خالص نیت والا جذبہ ہے کہ یہ تک یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ خرچ کی وہ انتہا اتنی خالی ہو گئی ہیں کہ روزہ ہے اور افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ایک ایسا بندہ مومن اب اس کو غربت کا کیا خوف ہوگا جس نے دانستہ اپنے آپ کو غربت کے اس مقام پہ رکھا ہو. تو اسے کیا غم ہوگا, پھر اسے کیا خوف ہوگا اس کے بعد اگر کوئی اس کی پونجی لوٹ بھی لے اور اس کی مطلب اس کا ساز و سامان کوئی سارا جو ہے وہ اس سے چھین بھی لے تو وہ تب بھی اپنی ایک غیرت اور عزت نفس کے ایک اعلیٰ مقام پہ فائز رہتا ہے اور اپنی ایک جان ہے وہ جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے اوپر اس کو کوئی وہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرد کے لیے ایک گارنٹی کارڈ دیا ہے اور وہ کیا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ وہ ان پر کوئی حزن نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. اور کئی مفسرین نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ کب پوری ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت میں پوری ہوگی, اس دنیا میں نہیں ہوگی, مگر اس کی جو کمال اس آیہ مبارکہ کا کمال جو اظہار ہوگا وہ جنت میں ہوگا کیونکہ رب ان سے راضی ہوگا. قیامت کی جواب دہی اور امتحان کے پرچوں سے وہ کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے وہاں ایسی صورتحال ہوگی کہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے اللہ کی راہ میں اپنے مال رات اور دن میں اور کھلے اور چھپے میں خرچ کرتے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے 75% ہماری جو زمین ہے وہ اس سیلاب کے اس میں آ گئی ہوئی ہے. سیلاب کی وجہ سے 75% حصہ پاکستان کا جو ہے نا وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو جو لوگ محفوظ علاقوں کے اندر ہیں آپ ان کے خرچ کرنے کی صورتحال کو دیکھیے کہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا, آپ دیکھیں کہ اکاؤنٹ میں لاکھ روپیہ آ گیا ہے, 50,000 روپیہ آ گیا ہے, بیچنے والے نے بیچ کے
ایک میسج تک نہیں کیا ہم، بلکہ آپس میں سوچ ہی ہوتی ہیں کہ اب اس پیسے کا کیا کریں، کیونکہ بھیجنے والے نے کس مد میں بھیجا، اللہ کے بندے بتا تو دو کہ بھیجا کس مد میں ہے۔ لیکن بس اتنا اللہ کے آگے ایک احساس ہے بعض لوگوں کے ہاں کہ وہ اتنا بھی نہیں بتانا پسند کر رہے ہوتے کہ میرا نام کیا ہے۔ اور جیسے ہم نے ادارے کے اندر یہ اناؤنس کیا کہ سیلاب زدگان کے لیے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ سامان اکٹھا کریں گے، اور کوشش ہماری ہے انشاءاللہ کہ ہم چند دن کے اندر اپنا ایک ٹرک جو ہے وہ روانہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گیٹ پہ جو ہے وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں رکشے اور سامان اتار جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ تھیلے کہاں سے آ رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو یہ سامان کو بھیج رہے ہیں، اور سامان بھرا ہوا ہے ادارے کے گیٹ سے لے کے اندر آپ داخل ہوں تو نیچے والی منزل کیا اور اوپر والی منزل کیا۔ کل کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو سامان سارٹ آؤٹ کر رہے تھے، تو جو ہے وہ ایک تھیلا کھولا نا تو وہ سامان کپڑے جو تھے نا وہ بہت ہی اچھے نہ نکلے اس تھیلے میں سے نا، تو میرا دل نا ان کو دیکھتے ہوئے ذرا پہلے تھوڑا خراب سا ہوا کہ کیسے کپڑے بھیج دیے نا کسی نے۔ تو کیونکہ بہرحال ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم اچھی حالت کی چیزیں بھیجیں، کیونکہ بہت عزت نفس والے کئی لوگ ہیں وہ بھی اس وقت غربت اور فقیری کے مارے سڑک کے کنارے آ کے بیٹھ گئے ہیں، ان کے گھر مال مویشی سب کچھ بہ گیا ہے، اور انہوں نے ایسی غربت کا اس وقت انہیں سامنا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر میں نے اپنے آپ کو مثبت ایک خیال دلایا، اور اپنے اس پہلے آنے والے اس خیال پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی، دل میں یہ سوچا کہ یا اللہ جس نے بھیجے ہیں پتہ نہیں اس نے سارے ہی بھیج دیے، اور اس کے بس یہی مال تھا، اور اس نے اپنے رب کے ہاں صبر کرتے ہوئے جو چیز دستیاب تھی اس نے وہی بھیج دیے۔ تو پھر تھوڑی کوشش کی، ہمت کی کہ کچھ مرمتیں لگ جائیں، کچھ کپڑے جو اچھی حالت کے بہتر نکل آئیں بیچ میں سے تو وہ ہم بھیج دیں۔ تو اس کے بعد جب میں نے اگلا تھیلا کھولا نا تو وہ ایک بہت بڑا شاپر تھا، اور آپ یقین کریں کہ پورے کا پورا تھیلا وہ کسی دکاندار نے بالکل ہینگروں سے الماریوں سے نکال کے ہینگر جب وہ ہینگروں سمیت کپڑے یوں بھیج دیے کہ ٹیگ لگے ہوئے تھے، بالکل برانڈ نیو کپڑے۔ کسی نے ہمیں پورا وہ اتنا بڑا تھیلا تھا کہ ہمیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اور وہ اس قدر اچھے اور نئے کپڑے تھے کہ ہم نے اس کو اسی طرح سے بھیج دیا۔ تو خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی اس کی خوشخبریاں اور اتنی بشارتیں ہیں جتنا کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان نے جانا تو اپنے رب کے پاس ہے، تو وہ کیا کچھ جمع کر کے یہاں رکھے، اسے بہرحال اپنی تمام انویسٹمنٹ جو ہے وہ آخرت کے لیے رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوتے، الا کما یقوم الذی، مگر یہ کہ وہ کھڑا ہوتا ہو ایسا شخص جو یتخبطہ الشیطان، خبط کا لفظ آپ اردو میں بھی بولتی ہوں گی، دیوانہ بنا دیا ہو اس کو شیطان نے، من المس، چھو کر، ٹچ کر کے، مس کر کے، ذالک بانہم، ایسا اس لیے ہے کہ قالو، انہوں نے کہا، انما البیع، کہ بے شک تجارت، سودا بیچنا، مثل الربا، سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سود کو، فَمَن جَاءَهُ، تو جس کے پاس آ گئی، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو پھر اس کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا حکم تو اللہ کے پاس ہے، اور جس کسی نے دوبارہ ایسا کیا، فاولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور فعال ہیں
اکلا یأکلو سے ہے، یأکلونا جمع کا صیغہ ہو گیا، وہ سب کھاتے ہیں. یہ تخبتو وہ دیوانہ کر دیتا ہے، بہتا ہے تخبتو سے ہے، اور مضارع واحد غائب رک گیا، باز آ گیا، انتہا ان سے ہے. ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا والے ہیں ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا، اس میں مولانا مودودی نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بات کی ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ہم اسی کو اگر دیکھ لیں، مطلب کوئی اضافی تشریح کرنے کی بجائے، کیونکہ یہی بہت کافی ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کے بعد چاہے کل یا پرسوں ہم کوئی سوال جواب سیشن بھی ضرور کریں. تو اگر آپ کو اس حوالے سے آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ وہ سوالات جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کیجیے گا، کیونکہ آج تو کلاس کا ٹائم ہی مطلب ہو سکے گا، اس کے اندر ہی یہ سب کچھ ہوگا، لیکن تفصیلی جوابات کا شاید ٹائم نہ ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ میں شاید سارے سوالوں کے جواب دے بھی نہ سکوں. تو مطلب چاہے ہمیں کچھ کسی اور کون سوالوں کے لیے دعوت دینی پڑے، لیکن آپ اس حوالے سے ہمارے ملک کے اندر جو معاشی نظام ہے، بینکنگ کا جو سسٹم ہے، اور اس حوالے سے جو اب تک جو کام ہو چکا، اگر اس پر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں گے تو آپ گروپ کے اندر وہ سوالات بعد میں ڈالیے گا. ٹھیک ہے، ابھی ہم یہاں پہ اس کو حاشیوں کی مدد سے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلتے ہیں سید ابو الاعلیٰ کے پاس. مولانا لکھتے ہیں کہ اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کی ہیں، اور اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے. اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں. اچھا، یہ تو ہے نا اس کی ڈیفینیشن یہاں تک. تو جو ڈیفینیشن ہے نا، عربوں کے ہاں یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا تھا، تو اس کو تو ضرور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو نا زبانی یاد کر لیں. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مطلب میں نے اگر آپ کو جو ہے وہ 100 روپیہ قرض دیا ہے اور طے یہ پایا ہے کہ آپ مجھے 10 روپے ماہانہ ادا کریں گی، اور اگر کسی مہینے آپ 10 نہیں ادا کر سکیں گی تو پھر اگلی قسط پر آپ کے اوپر 1 روپیہ آپ کو اضافہ دینا ہوگا. اس میں جو لفظ ہے نا طے شدہ شرح، موجودہ دور میں یہ شرح کا جو لفظ ہے اسے مارک اپ بھی کہتے ہیں. اصطلاحات بہت کئی نئی جو ہے وہ چینج ہونے لگ گئیں، اور اس کو جو ہے وہ کئی تو بینک واضح طور پر اس کو ایز پروفٹ شرح کے طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ پروفٹ نہیں ہوتا، یہ تو سود ہوتا ہے جو بینک سے قرض لیا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ بینک جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹنٹس کو، اپنے اکاؤنٹیز کو جو ہے جب وہ اس حوالے سے جب وہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس طرح کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، پھر وہ جو اس کے اوپر وہ دیتے ہیں اسے بعض مارک اپ بولتے ہیں، بعض جو ہے وہ ربائی کہتے ہیں، سود ہیں، اور بعض رقم کے علاوہ موصول کرے گا تو وہ سود ہوگا. اگر 100 روپیہ آپ کا بینک میں پڑا ہے تو 100 جب 100 تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں. وہ یہ کہ مثلا مولانا لکھ رہے ہیں کہ جو عرب کے اندر صورتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ مثلا ایک شخص کرتا
اور ادائے قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا. اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوئی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت کہ 100 روپے کی چیز تھی اس کو وہ 100 روپے کا تو وہ اب اس کی قیمت 120 روپے کر دے گا. یعنی کیا مثلاً ایک شخص دوسرے میں اتنی اصل ایک خاص مدت کے لیے ایک دیکھیں کہ اب دیوانے یعنی جو ٹرم چلتی تھی نا عرب کے اندر، یعنی جب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ وہ پاگل ہو گیا تو اسے کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہو گیا ہے، تو اسے جن لگ گئے ہیں. اسی محاورے کو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے آپ کی آواز ٹھیک آ رہی بچے میری طرف نہ بیٹے ہوسٹ بنائے مجھے دوبارہ. ہوسٹ بنائے مجھے دوبارہ. جی آنٹی جی. اچھا اب آپ دیکھتے ہیں جس کو آپ کو یہاں سے لینا ہے نا، بس دیکھیں یہ کاروائی کے بیچ میں وہ سگنل سٹاپ ہو جاتے ہیں. جب ایک ضروری بات کرنی ہوتی ہے تو وہ بات اس طریقے سے ہو نہیں پاتی جیسے ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ بھی بس اللہ تعالی کی ایک مرضی ہے کہ ہم کسی کام کو، یہ سب ڈیوائسز ایکچولی تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے تاکہ ہم اس کے دین کے لیے اسے استعمال کریں. تو جو بھی بیچ میں انٹرپشن ہوئی تھوڑا سا اس کو نگلیکٹ کر کے دوبارہ سے فوکس ہو جائیں. اب آپ یہ دیکھ لیجیے سود خور ہے نا، اللہ نے کہا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، اس شخص کے بارے میں کہا ہے. مولانا لکھتے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو عقل سے خارج ہو کر
بظاہر آپ کو آپ ایک دیکھیں بڑے بڑے آپ دیکھیں اس وقت بینکس کے مالک ہیں، پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی بینکس کی شاخیں ہیں، آئی ایم ایف ہے، اور یہ جو انٹرنیشنل جو ایسے پروجیکٹس ہیں اس طرح کے جو پوری دنیا کے اندر سودی نظام کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح پوری دنیا کا سرمایہ جو ہے وہ ان کے غربا سے ہو کر ان عمراء تک، یہاں تک کہ وہ ایسے امیر ممالک بن گئے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر ایک بدماشی کا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر آپ اس کو ایک نظر دیکھیں وہ ایسے ایک سیرت اور ایک ایسے کردار کو، تو وہ جو ہے وہ عقل سے خارج ہو کر غیر معتدل حرکات کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سود خوار بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی خود غرضی کے جنون میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سود خواری سے کس کس طرح انسانی محبت، اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں، اجتماعی فلاح و بہبود پر کس قدر تباہ کن اثر پڑ رہا ہے، اور کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے۔ جو اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے، اور چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی ہے، اس لیے سود خور آدمی قیامت کے روز ایک باولے مخبوط الحواس انسان کی صورت میں اٹھے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پاگل ہے، اس کو جن لگے ہیں، تو ایک پاگل دیکھیں دنیا کے اندر اس طرح ایک پاگلوں کی کیٹیگری وہ ہے جن کو نفسیاتی مریض کہتے ہیں۔ تو ایک تو بیہیویئرل ان کے اپسیٹس ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کے برین کے اندر ایکچولی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو وہ دماغی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کو ان کی میڈیکیشن کرتے ہیں، ان کو ہم ایسے ہاسپٹلس میں داخل کرتے ہیں اور ان کو ہوش نہیں ہوتی۔ ایک فرد جب دماغی طور پر بیمار ہو جاتا ہے نا، ایکچولی اس کو ہوش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لفظ سے مراد وہ انسان نہیں لیا ہے، بلکہ یہ بظاہر ایک ایسا کردار ہے جو ٹھیک ٹھاک ہے، جو ہنس بول رہا ہے، جو کھا پی رہا ہے، جس کا خاندان ہے، جس کے بچے ہیں، جو بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رہا ہے اور بڑے بڑے اس کے میگا کاروبار کے سٹرکچر ہیں، اور دنیا کی ٹرمینالوجی میں اور دنیا کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسے شخص کو وہ آپ کو بڑا ذہین، بڑا فتین اور بڑا چلتا پرزا، اور پوری دنیا کو اس نے اپنی انگلی پر نچایا ہوا لگے گا آپ کو، اور لگے گا کہ اس جیسا تیز ترار اور چالاک اور عیار تو آدمی کوئی نہیں ہے۔ قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، ایسا شخص دنیا میں اس طرح کا پاگل نہیں ہوگا جیسے ہم ان بیچارے پاگلوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ قیامت کے دن وہ یوں اٹھایا جائے گا، وہ ایسا ہی ہوگا، اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہوگی، اس کی عقل ہی خبط ہو چکی ہوگی۔ یہاں اس کی عقل کے خبط ہونے کا کیا ہے کہ اسے وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اس کو انسان سے کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ اپنی غرض کا بندہ ہوتا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ خود اپنی مفاد اور اپنے پیسے اور اپنے اسٹیٹس سے محبت ہوتی ہے۔ یعنی اگلا جو حاشیہ نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بے جو ہے وہ تو تجارت جیسی ہے نا، بے جو ہے اس کی ہیڈنگ کیا بنے گی کہ بے جو ہے وہ تجارت جیسی ہے۔ یعنی ان کے نظریے کی خرابی یہ ہے کہ تجارت میں اصل لاگت پر جو منافع لیا جاتا ہے اس کی نوعیت اور سود کی نوعیت کا وہ فرق ہی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں اب یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے نا، دونوں کے درمیان کوئی کنفیوژن ہے، اور چونکہ یہ کنفیوژن اب تک موجود ہوتا ہے، لوگوں کو بعض کا یہاں بھی ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا حلال اور کیا حرام، تو کچھ چیزیں واضح طور پر حرام ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واضح طور پر حلال ہوتی ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان ایک گرے ایریا ہوتا ہے۔ اب یہ اس گرے ایریا کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں اور ہمیں اسٹریٹجی دینے جائیں گے، مولانا آپ اس کو سمجھائیں گے کہ مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تجارت اور سود دراصل دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، وہ دونوں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ان کے یہ عقل خبط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کنفیوز ہیں بما قالو، اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سود جو ہے وہ یہ بھی تجارت جیسی ہی چیز ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے دلائل موجودہ زمانے کو سود خوار بھی
سود کے حق میں پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے اسے وہ قرض پر دوسرے شخص کے حوالے بھی کر سکتا ہے، دوسرا شخص بھی بہرحال اس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے، پھر زراعت کی ہوں اور خواہ انہیں آدمی صرف اپنی محنت سے کرتا ہو یا اپنے سرمایے اور محنت دونوں چیزوں سے کرتا ہو، ان میں سے کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں ہوتا، غور سے سنیے، کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہوتا جس میں آدمی نقصان کا خطرہ نہ لے، اسے نقصان کا رسک نہ ہو، جس میں آدمی کے لیے لازماً طے شدہ ایک مقرر منافع کی ضمانت ہو۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، آپ ایک دکان بناتی ہیں، اگر تو وہ کسی مہینے 1000 روپیہ منافع، 10,000 منافع دے رہی ہے، کسی مہینے 5,000 دے رہی ہے، تو کسی مہینے لاس ہوا ہے، خسارہ ہوا ہے، ہر مہینے تھوڑی ایک جیسا منافع ایک پکی طے شدہ شرح کے مطابق۔ پھر آخر پوری کاروباری دنیا میں قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا کیوں ہو جو نقصان کے خطرے سے بچ کر ایک مقرر اور لازمی منافع کا حقدار قرار پائے۔ غیر نفع بخش اغراض کے لیے تو قرض لینے والا کا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے اور شرح کی کمی بیشی کے مسئلے سے بھی ذرا قطع نظر کر لیجیے، معاملہ اسی قرض کا صحیح جو نفع بخش کاموں میں لگانے کے لیے لیا جائے اور شرح بھی چاہے تھوڑی ہی ہو۔ سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ ایک کاروبار میں اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی قابلیت اور اپنا سرمایہ دن رات کھپا رہے ہیں اور جن کی سعی و کوشش کے بل پر ہی اس کاروبار کا بارآور ہونا موقوف ہے، ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی ضمانت نہ ہو بلکہ خطرے کا سارا نقصان کا سارا خطرہ بالکل انہی کے سر رہے، مگر جس نے صرف اپنا روپیہ انہیں قرض دیا، یعنی انویسٹر میں ہوں، میں نے آپ کو 50,000 روپیہ قرض دیا اور آپ کاروبار کر رہی ہیں، تو وہ اگر اس مہینے میں کسی مہینے میں کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کا تھریٹ آپ کو تو ہو، مجھے نہ ہو، انویسٹر کو تو نہیں ہے، جو بیچارہ محنت کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کو کیوں پھر خطرہ ہو؟ خطرہ ہو تو دونوں کو ہو۔ اگر لاس ہو رہا ہے تو اگر کسی مہینے 5,000 کا لاس ہوا ہے تو وہ 2,500 آپ کے حصے میں آئے، 2,500 انویسٹر کے حصے آئے۔ اگر منافع ہوا ہے اور 5,000 منافع ہوا ہے تو 2,500 آپ کو ملے اور 2,500 بطور انویسٹر مجھے ملے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آخر یہ کس عقل، کس منطق، کس اصول انصاف اور کس اصول معاشیات کے روح سے درست ہے اور کس بنا پر یہ صحیح ہے کہ ایک کارخانے کو ایک شخص 20 سال کے لیے رقم قرض دے اور آج یہ طے کر لے کہ آئندہ 20 سال تک وہ برابر 5% سالانہ کے حساب سے اپنا منافع لینے کا حقدار ہے، حالانکہ وہ کارخانہ جو مال تیار کرتا ہے اس کے متعلق کسی کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ مارکیٹ میں اس کی قیمتوں اور آئندہ 20 سالوں میں کتنا اتار چڑھاؤ ہوگا۔ تو یہ کس طرح سے درست بات ہو سکتی ہے کہ ایک قوم کے سارے ہی طبقے ایک لڑائی میں خطرات اور نقصانات اور قربانیاں برداشت کریں مگر ساری قوم کے اندر سے صرف ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا ہو جو اپنے دیے ہوئے جنگی قرض پر پوری قوم سے لڑائی کے 1 صدی بعد تک سود وصول کرتا رہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہو گیا اس وقت؟ یہ کیوں عذاب آ رہے ہیں، یہ کیوں سیلاب آ رہے ہیں، اتنی خوفناک ویڈیوز ہیں، ایسی تباہی پاکستان کے اوپر یہ 2005 والے زلزلے سے کہیں زیادہ بڑی تباہی ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر آئی ہے۔ اور کیا وجہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سب احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو یہ کیوں ہیں؟ تو اب جو حاشیہ نمبر 318 ہے نا، اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تجارت اور سود کا فرق ہے کیا۔ اب اس کو غور سے سنیے گا۔ پہلا فرق، تجارت اور بائے کہتے ہیں کاروبار کرنے والے کو، اور مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو۔ بائے اور مشتری کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے کیونکہ مشتری اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس نے بائے سے خرید دی ہے، اور بائے اپنی محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے ایک مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے۔ بخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے بال یقین نفع بخش ہے،
لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے، جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں۔ اگر اس نے سرمایہ اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے کہ مہلت اس کے لیے قطعی نافع نہیں ہے، اور اگر وہ تجارت یا زراعت یا صنعت و حرفت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح کے لیے جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی طرح اس کے لیے نقصان کا بھی امکان ہے۔ تو یا ایک کے یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کے غیر، یہ تو پہلا فرق ہے۔ ابھی آپ اپنے پاس پلیز نوٹ کرتی جائیں، اور جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا پھر آپ نے اسے گروپ کے اندر اپنی سمجھ کے مطابق جو چیز آپ نے اخذ کیا وہ شیئر کرنا ہے۔ تو پہلا فرق جو ہے وہ دونوں کے درمیان فائدہ ہو یا نقصان ہو، دونوں کے درمیان اسے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کتنا ہی زائد منافع لے لے، بہرحال وہ جو کچھ لیتا ہے وہ ایک ہی بار لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی بار لیتا ہے، یعنی چیز بیچی اور اس کی قیمت جو تھی وہ میں نے وصول کر لی۔ لیکن سود کے معاملے میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے، اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مدیون دینن سے ہے یہ لفظ، اور مدیون کہتے ہیں جس نے چیز خریدی ہے یا قرض دیا ہے، وہ باہر طور اس کا فائدہ ایک حد تک ہی ہوگا، مگر دائن اس فائدے کے بدلے میں جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ قرض دینے والا دائن ہوگا، قرض دینے والا مدیون ہوگا جس نے قرض لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مدیون کی پوری کمائی، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ جو دائن ہے وہ کس حد تک نفع اٹھائے گا، کہ وہ مدیون کی پوری کمائی، اس کے تمام وسائل معیشت، حتیٰ کہ اس کے تن کے کپڑے اور گھر کے برتن تک ہضم کر لے، پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہتا ہے۔ گھر جو ہے وہ گروی رکھوایا تھا، آخر کار وہ بینکس جو ہیں وہ اونے پونے بیچ دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے قرضے باقی رہتے ہیں، انسان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ان بینکوں سے لے لے کے سودی قرضے۔ تیسرا جو فرق ہے، تجارت میں شے اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد مشتری کو کوئی چیز واپس نہیں کرنی ہوتی۔ مکان یا زمین میں یا سامان کے کرائے میں اصل شے جس کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے صرف نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہے، اور بھی جن سے ہی مالک جائیداد کو واپس دے دی جاتی ہے۔ لیکن سود کے معاملے میں قرض دار سرمایہ کو صرف کر چکتا ہے، پھر اس کو وہ صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافے کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ چیز اگر فرض کریں کہ رہن رکھا میں نے مکان، تو وہ مکان اسی طرح باقی ہے، ٹھیک ہے، تو قرض ادا کیا تو مکان واپس دے دیا۔ لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ مکان کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی گاڑی بھی دینی پڑے، مجھے ساری مکان کے اندر جتنی ایکسیسریز ہیں، کوئی الیکٹرانکس ہے، مجھے ساری وہ بھی دینی پڑے۔ یہ فرق ہے تیسرا۔ اور چوتھا کیا ہے کہ تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلا کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی شریک نہیں ہوتی جو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے۔ نفع میں جس کی شرکت نفع کے تناسب سے ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسا شریک ہوتا ہے جو بلحاظ نفع و نقصان اور بلا لحاظ نفع و نقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع اپنے طے شدہ منافع کا دعوے دار رہتا ہے۔ تو یہ چار وجوہات ایسی ہیں کہ ان وجوہات سے تجارت کی معاشی حیثیت اور سود کی معاشی حیثیت میں اتنا بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے کہ تجارت جو ہے وہ انسانی تمدن کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے، جبکہ سود اس کو تباہ کرنے والی قوت بن جاتا ہے۔ تو اخلاقی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو سود جو ہے وہ
جو کردار ہوگا اس کی فطرت میں چیزیں شامل ہو جائیں گی کہ وہ افراد میں بخل، خود غرضی، شکاوت، بے رحمی اور زر پرستی کی صفات پیدا کرتا ہے۔ یہ سود کی فطرت ہے، یہ انسانوں کے اندر یہ سب کچھ پیدا کرے گا اور ہمدردی اور امداد باہمی کی روح کو ختم کر دے گا۔ اس بنا پر سود معاشی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ پہلے جو اس نے سود لیا تھا تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا وہ سود اب تک، یعنی اب اس نے اگر توبہ کی ہے، اب وہ معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے، تو پھر اب کیا کیا جائے، پہلے والے پیسے کا کیا ہوگا۔ تو جو وہ اسے مولانا لکھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کھا چکا اسے معاف کر دیا جائے، بلکہ یعنی جو سود وہ پہلے کھا چکا ہے اسے واپس دینے کا قانوناً مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر مطالبہ کیا جائے تو مقدمات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہیں ختم نہیں ہوگا، مگر اخلاقی حیثیت سے بہرحال اس مال کی نجاست باقی رہے گی جو کسی شخص نے سودی کاروبار سے سمیٹا ہو، اگر وہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کا معاشی اور اخلاقی نقطہ نظر واقعی اسلام قبول کرنے سے وہ تبدیل ہو چکا ہے، تو وہ خود اپنی اس دولت کو جو حرام ذرائع سے آئی تھی اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا۔ یقیناً وہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنا وہ پیسہ اسے واپس کر دے نا، جو جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ آج تک میں نے کسی کو 20,000 قرض دیا تھا، مگر میں اس سے 20 کے اوپر مزید 30 جو میں وہ سود کی اس مد میں لے چکی ہوں، اب میں نے توبہ کر لی، تو بس میرا یعنی قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے اور سیرت طیبہ یہ بتا رہی ہے کہ بس میں توبہ کرنے کے بعد خود مجھے یہ غم لگے، مجھے یہ فکر لگے کہ میں نے جو اضافی رقم اس سے سود کے طور پر لی تھی میں اس کو واپس دے دوں، خود ہی دے دوں۔ قانون نہیں پکڑے گا، عدالت نہیں پکڑے گی، کوئی اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر میں اسے وہ واپس نہیں کرتی اور جو میں کھا چکی ہے اس کا میں نے وہ اب لے کے میں مزے لے رہی ہوں، تو یہ معاملہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس بہرحال باقی رہے گا۔ اللہ تو اس سارے مال کا حصہ لے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اگلی آیت ہے نا، اس کی بھی تشریح جو ہے وہ بہت لمبی اور وہ ہے، تو میرا خیال ہے ٹائم جو ہے وہ صرف 5 منٹ ہیں، 4 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو یہ 4 منٹ میں یہ والی آیت پوری نہیں ہوگی، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اگلی آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے۔ سچی بات یہ ہے کہ بس یہ اس کی توفیق ہے کہ وہ کچھ ہم سے کام لے لے، ورنہ ہم کسی بھی قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول کرے اور مکمل کرا لے، یا اللہ کی سورۃ البقرہ ہم سے مکمل کرا لے، اور یہ اس کی مکمل ہونا تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔